बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि छोटे पेशाब के इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, ये किन मरीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से छोटे पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो उनके करने की वजह से आपको अगर छोटे पेशाब का बार बार इन्फेक्शन हो रहा होगा तो आपकी इस मसले से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मैं हूं डॉक्टर अदील बिशारत मली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेशाब का इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले तो ये पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है, या गुर्दे से जो नाली यूरेटर पेशाब लेके आती है मसाने के अंदर उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या गुर्दों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन तमाम इन्फेक्शन के अंदर एक जैसी अलामात आने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको छोटे पेशाब का इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर ख़वातीन के अंदर यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्पेशली जो फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, यानी ओल्ड एज फीमेल्स जिनमें पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर पथरी है तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा है तो उन मरीज़ों के अंदर भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा ऐसे तमाम मर्द और ख़वातीन जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, यानी सफाई का ख़्याल नहीं रखते, तो उनके अंदर भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम प्राइवेट एरिया को सही तरीके से साफ़ नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे गंदगी और बैक्टीरिया होने की वजह से ज़्यादा चांसेस होंगे कि ऐसे लोगों को यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन ज़्यादा हो। अगर किसी मरीज़ को छोटे पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो जाए तो उसकी क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो छोटे पेशाब में जलन हो सकती है, या पेशाब वाली नाली के अंदर पेशाब करते हुए दर्द महसूस हो सकता है, या पेट का वो हिस्सा जो नाफ के नीचे है, यानी अम्बलाइकस के नीचे वाला हिस्सा, उसके अंदर दर्द हो सकती है। दोनों फ्लैंक्स में यानी कि कमर के अंदर मरीज़ को दर्द हो सकती है। इसके अलावा छोटे पेशाब के अंदर ऐसे मरीज़ को खून भी आ सकता है, या छोटे पेशाब के अंदर कुछ मरीज़ों को स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। ये तमाम अलामात छोटे पेशाब के अंदर इन्फेक्शन मौजूद होने की हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर कहीं पर किसी को कोई डॉक्टर मिल जाए, जैसा कि शादी हाल में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे मौजूद सारे लोग एज़ ए पेशेंट उसको चेक करवा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। और अगर उसी शादी हाल में, मैरिज हॉल में उन लोगों को कोई पेशेंट मिल जाए, यानी कि कोई ऐसा उनका रिश्तेदार जो किसी वजह से बीमार है, तो उसे सारे लोग मशवरे दे रहे होते हैं कि तो इसकी वजह से लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि जब भी छोटे पेशाब में जलन या कुछ इस तरह का मसला हो तो लोग फ़ौरन कुछ ऐसे सिरप जैसा कि सिट्राल का या यूराल का वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीज़ों को जिन्हें इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हों तो उन्हें चाहिए कि ख़ुद से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि ये सिरप बुनियादी तौर पर पेशाब की पीएच को ज़्यादा करता है। यानी कि जब छोटे पेशाब के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कुछ मरीज़ों के पेशाब के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ये मसाइल हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके कुदरती तौर पर पेशाब की पीएच पहले ही ज़्यादा होती है, तो और उनके जरासीम उसी ज़्यादा पीएच के अंदर ज़िंदा रह रहे होते हैं। पीएच का मतलब तेज़ाबियत है। तो जब ऐसे मरीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ही ये सिरप लेना शुरू कर देते हैं तो उल्टा ये उनके पेशाब की पीएच को बढ़ा देता है।
تو وہ بیکٹیریا اور زیادہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بجائے یہ مسئلہ حل ہونے کے ان کا مسئلہ اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ مریض اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اینٹی بایوٹک کی ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان کے اندر ایسے پیشنٹس جن کو یورینری ٹریک انفیکشن یعنی یو ٹی آئی ہو، تو ان مریضوں کے اندر سپروفلاکساسن سے ریزسٹنس 80% تک پائی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ایسے پیشنٹس کا پراپر ڈائگنوسس نہ بننا، اور ایسے پیشنٹس کا اپنی مرضی سے فوراً اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دینا۔ تو آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور پیشاب کے ٹیسٹ کے اندر پس سیلز اگر آ رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یورینری ٹریک کے اندر کوئی نہ کوئی سوزش ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایسے مریض کو یو ٹی آئی یعنی پیشاب کا انفیکشن ہے، کیونکہ یہ صرف ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پہ سفید خلیے یعنی WBCs ہیں، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹون ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے پس سیلز تو آ رہے ہیں، لیکن پھر ایسے پیشنٹ میں ہم کچھ اور ٹیسٹ بھی کروا کے کنفرم کرتے ہیں کہ چھوٹے پیشاب کا انفیکشن موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہماری پیریفری کے اندر جتنے بھی کویکس یعنی عطائی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چھوٹے پیشاب کی رپورٹ دیکھی، تھوڑے سے پس سیلز موجود تھے، انہوں نے اینٹی بایوٹکس دینا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے جب اگلی بار اس مریض کو جینون یو ٹی آئی ہوتا ہے تو اس کو اینٹی بایوٹکس بار بار لینے کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ چھوٹا سا مسئلہ بہت زیادہ سیریس بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہی سمپل سا یو ٹی آئی بعد میں اتنا زیادہ سویئر ہو جاتا ہے کہ اس مریض کی جان جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جب بھی اپنے چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ کروائیں تو کسی اچھی لیبارٹری سے کروائیں، کیونکہ لوکل لیبارٹریز جتنی بھی ہیں یہ چھوٹے پیشاب کے ٹیسٹ کے اندر موجود کافی زیادہ جو حصے ہیں وہ نہیں بتاتے، بلکہ موٹی موٹی سی چیزیں بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا مریض فوراً اینٹی بایوٹکس لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آپ کے متعلقہ ڈاکٹر نے اس مسئلے کے لیے کوئی دوائی تجویز کی ہے تو کوشش کریں کہ اس کا مکمل کورس کریں، کیونکہ جب علامات ختم ہونا شروع ہوتی ہیں 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد مریض دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مریضوں کے اندر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو بار بار چھوٹے پیشاب کا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو وجہ جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ انفیکشن بار بار کیوں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میرے پاس ایک 60 سال کی خاتون آئیں، تو وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر کافی دفعہ انہیں اس طرح سے ہو چکا تھا کہ ان کے چھوٹے پیشاب میں جلن اور پیٹ میں درد وغیرہ کی علامات آئی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کافی بار اینٹی بایوٹکس استعمال کی تھیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی موجود تھا۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے جب ان کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ان کے مثانے کے اندر 5 سینٹی میٹر کی پتھری تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ مسئلے بار بار ہو رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا پہلے کسی نے بھی ڈیفینیٹو ڈائگنوسس بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہیں جسٹ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دی گئی۔ تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو بار بار یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نیفرولوجسٹ یا یورولوجسٹ کو چیک کروائیں، تاکہ آپ کا ڈائگنوسس بن سکے، کہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ بار بار انفیکشن کیوں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو کر کے آپ بار بار یو ٹی آئی ہونے سے بچ سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہائیڈریشن ہے، یعنی کہ آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم روزانہ 2 سے 2.5 لیٹر پانی استعمال کرنا ہے، جو کہ 8 سے 10 گلاس بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرین بیری کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں، روزانہ 1 سے 2 گلاس۔ یہ انسانی جسم کے اندر موجود پیشاب کے راستے میں جو بیکٹیریا آتے ہیں تو انہیں اس راستے کے ساتھ جڑنے سے روکتا ہے، اور جس کی وجہ سے یو ٹی آئی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ایسے مریض لہسن کا استعمال کریں اور ستو کا پانی، جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو ستو کا پانی استعمال کریں، تو ستو کے اندر بھی قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی کہ بیکٹیریا کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے مریضوں کے اندر یو ٹی آئی ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ایسے مریض نیچرل پرو بایوٹکس یعنی کہ دہی استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ یو ٹی آئی ہونے کو روکیں گے۔ اور اگر کسی مریض کو شوگر ہے اور شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ایسے مریضوں کے اندر بھی یو ٹی آئی بار بار ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں، جس کی وجہ سے پھر یو ٹی آئی ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی خوراک ہے جو پیشاب کے انفیکشن کے مسئلے کے دوران استعمال نہیں کرنی چاہیے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر کولا ڈرنکس ہیں اور کافی اور چائے، اس کے علاوہ بہت زیادہ شوگر اور اسپائسی فوڈ یعنی مسالے دار کھانے، کیونکہ ان کی وجہ سے ایک تو معدے کے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور پیشاب کے اندر بھی جلن بڑھ سکتی ہے۔ پیشاب کے مسائل کے دوران الکوہل سے بھی بالکل پرہیز کیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔